السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل کا درس ہم نے آیت نمبر 69 سے 69 سے شروع کیا تھا۔ اس آیت کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ وہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں، والشہداء، اور شہیدوں میں، والصالحین، اور صالحین اللہ کے نیک بندوں میں، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ مل جانا، ان کی رفاقت حاصل ہو جانا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ موضوع چلا آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور اس میں اللہ نے دو طرح کے جو لوگوں کا بیان کیا تھا، ایک منافقین کا اور ایک سچے مومنوں کا، کہ دونوں گروہوں کا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے کیا کردار رہتا ہے، اور منافقین کے انجام بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کا انجام بیان کیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے انعامات کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر ان انعامات کا بیان ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو جو اور انعام ملتے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ اس عام مسلمان کو نبیوں رسولوں کی رفاقت، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین، ان لوگوں کی رفاقت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کا سب سے بڑا انعام اور فضل ہے کہ آدمی چاہے اپنے عمل سے اس درجے تک نہ پہنچا ہو جو ان لوگوں کا درجہ ہے، انبیاء کا، نبیوں کا، صدیقوں کا، لیکن اب اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ان کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور یہی حقیقت میں آخرت سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب انسان ایسے نیک سیرت لوگوں کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے، ان کے ساتھ رہنا اس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ ایک صحیح آدمی اور سلیم الفطرت انسان جو ہے اس کا دل کسی بد کردار لوگوں کے ساتھ لگے، ان کے ساتھ اس کی جو ہے محفل ہو۔ تو دنیا کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کا ساتھ عطا کر دے، ان کی صحبت عطا کر دے، اور جنت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کے اسباب لے لو، بس نکلو الگ الگ جماعتوں میں، یا نکلو تم سبھی ایک ساتھ۔ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اطاعت کا سب سے جو مشکل ترین انداز ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جانے قربان کرنے کا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنے کا، جنگوں کے اندر، میدانوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے کہ اپنے بچاؤ کے اسباب کرو، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت کی پس منظر جو ہے وہ احد کے حوالے سے، اس کے بعد جو مسلمانوں پر طرح طرح کے کافروں کی طرف سے جو ہے وہ، یعنی ان کی جرت کافروں کی بڑھ گئی، مسلمانوں کے اس نقصان ہونے پر غداریاں سامنے آ گئیں، اور منافقین بھی کھل کر جو ہے وہ میدان میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی طرح کے دشمنوں سے، چاہے کافر ہوں یا منافق ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ان سے جو ہے احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ اور احتیاط کرنے کا حکم یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جو چھپ کر، بلکہ ان دشمنوں کے خلاف تیاری کرو اور میدانوں میں نکلو، چاہے الگ الگ جماعتوں میں نکلو یا سبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر نکلو، تو جس میں دشمن پر غلبہ پانے کا
اور دشمن کے شر سے بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمن کو دبانے کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے دشمن جو ہے وہ اس کو گرانے سے، دشمن کے گرنے سے جو ہے وہ غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے اور آدمی اس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے وہ لوگ ہیں، لمن جو یقیناً لَیُبَطِّئَنَّ ضرور وہ پیچھے رہتے ہیں یا ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں پیچھے رہنے کے اور پیچھے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پس اگر تم کو کوئی پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، تکلیف، کوئی نقصان، قال تو یہ شخص کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ یقیناً اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ جب کہ لم اکم معہم شہیدا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، ان کے ساتھ موجود نہ تھا، تو اس پر اللہ نے مجھے ان سے بچا کر، ان سے پیچھے رکھ کر مجھ پر بڑا انعام کیا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچتا ہے، اللہ کی نعمت ملتی ہے، کوئی فتح نصرت کامیابی حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے اس میں، لَيَقُولَنَّ تو یہ ضرور کہے گا پیچھے رہنے والا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ اس کا بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہوگا کہ جیسے کہ تمہارے كَأَن لَّمْ تَكُن نہ ہو بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ تمہارے اور اس کے درمیان مودتن کسی طرح کی کوئی محبت، کوئی تعلق، کوئی دوستی۔ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کاش کہ کنتو میں ان کے ساتھ ہوتا، کنتو معہم میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما پس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یعنی بہت بڑے انعامات پا لیتا۔ فلیقاتل پس جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یا جنگ کریں اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، فیقتل پس وہ قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، اور یغلب یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما پس ہم اس کو دیتے ہیں بہت بڑا اجر۔ آیت نمبر 72 سے 74 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ اور بے شک تم میں سے کچھ وہ ہیں، لمن جو کہ یقیناً، لَّيُبَطِّئَنَّ یہاں پر بھی لام شروع میں لگا ہوا تاکید کے لیے کہ یقیناً ضرور، اور آخر میں لگا ہوا نون بھی تاکید کے لیے کہ یقیناً ضرور، اور یبطئن کے معنی ابتا یبطئ کے معنی لیٹ ہونا، پیچھے رہنا، سستی دکھانا، اور جو ہے وہ فرار ہونے کے لیے کوئی رستے نکالنا۔ ویسے ابتا کے معنی پیچھے رہنا کا لیٹ ہو جانا۔ تو تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنگ و جہاد سے فرار ہونے کے رستے ڈھونڈتے ہیں، اس کے ہیلے بہانے بناتے ہیں خود بھی، اور لَيُبَطِّئَنَّ کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ دوسروں کو بھی پیچھے رکھتے ہیں، ان کی سازشیں کوششیں ہوتی ہیں، پراپیگنڈے ہوتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو بھی جو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے ہیں جنگ و جدال کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے، ان کو بھی اس راستے سے پیچھے ہٹانے کی، روکنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اور ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف منافقین ہیں
وہ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ پر چلنے کے دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف مومن ہیں۔ منافقین کا کردار کیا ہے؟ اللہ نے پہلے منافقوں کا کردار بیان کیا کہ منافقین کا کردار کیا ہوتا ہے، کہ خود بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی چراتا ہے منافق، اس سے فرار ہونے کے راستے ڈھونڈتا ہے، ہیلے بہانے تراشتا ہے کہ کس طریقے سے بچ جاؤں، نہ نکلنا پڑے اللہ کی راہ میں، اور نہ کہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی پست ہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے پراپیگنڈے، ایسی باتیں اور ایسی چیزیں کرتا کہتا ہے کہ جس سے دوسرے بھی جو ہے اس راستے میں اللہ کی راہ میں نکلنے سے اور قربانیاں دینے سے اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ بھی نہ نکلے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان منافقوں کی ان سازشوں کا ذکر کیا ہے، اور خصوصاً سورۃ توبہ میں، کہ جہاں پر اللہ نے بڑے کھل کر منافقوں کی سازشوں کو بیان کیا ہے کہ منافقوں کے اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اور دین کے غلبے کا کام اس سے روکنے کے لیے منافقوں کے کیا کیا ان کی سازشیں، ان کے کیا کیا کردار انداز ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کس طرح کی باتوں سے لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد سے متنفر کرتے ہیں، ان کی ہمتیں پست کرتے ہیں، ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں، منافقوں کے ان کے کردار ہوتے ہیں کہ نہ کہ صرف باتوں سے بلکہ اپنے کاموں کے ساتھ بھی، جس طرح کہ جنگ احد میں ہم نے پڑھا ہے کہ عین اس وقت جب کہ دشمن مدینہ پر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ منافقین 300 لوگوں کو رستے سے لے کر واپس آ گئے، جو اس بات کی کھلی واضح دلیل ہے کہ منافقین کی ہر وقت اور ہر لمحے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو مٹانے کے لیے ان کی ہر وقت کوششیں جاری رہتی ہیں، چاہے وہ ظاہراً بڑے خیرخواہ بن کر نظر آتے ہوں اور ان کی باتیں ظاہراً سننے کو بڑی اچھی لگتی ہوں، بڑے جبے قبے انہوں نے پہنے ہوں اور بڑی پگڑیاں ہوں، اور اس طرح کے بڑے اپنے آپ کو دین کے لمبردار بنا کے بیٹھے ہوں، لیکن جو ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ سے روکتا ہے اور دین کے غلبے کے اس رستے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بزدل بنانے کی، ان کی ہمتیں پست کرنے کی، اور ان کے اندر جو ہے دشمن کا ڈر خوف بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہی ہے منافق کی پہچان۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ ہے منافق، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اور یہی وہ منافق ہے جو کافر کا ایجنٹ ہے اور کافر کی زبان سے باتیں کرنے والا۔ اور قرآن کریم میں کھل کر اللہ نے ان منافقوں کو بیان کیا ہے تاکہ مسلمان مومن نہ تو خود اس منافقت کا شکار ہو جائیں اور نہ اس طرح کے منافقوں کے دھوکہ میں آئیں کہ یہ تو بڑے علامہ صاحب ہیں، یہ تو مفتی زمان ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن وہ کس زبان سے باتیں کر رہا ہے، کس کافر کے پراپیگنڈوں کو مسلمانوں تک پہنچا رہا، پھیلا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہے منافقوں کا کردار کہ ہندو خود تو آپ کے ممبر پر آ کے چڑھ کر نہیں وہ آپ کو تقریر کرے گا، کوئی عیسائی یہودی خود تو آپ کے کسی ممبر پر کھڑا ہو کر کوئی خطبے نہیں دے گا، لیکن ان کافروں نے اس طرح کے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں، اس طرح کے ایجنٹ بنائے ہوتے ہیں جو مختلف ناموں سے، مختلف شکلوں سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں، مسلمانوں کو بزدل بنانے کی کوششیں، ان کو بھیڑ بکریوں کا جیسا بنانے کی کوششیں کہ تاکہ کافر ان کو جس طرح سے چاہے مارے کاٹے، آگے سے ان کو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، بلکہ کافر کے خلاف کوئی زبان بھی کھولنے کی جرت نہ ہو، بلکہ کافر کو کسی ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی بھی ان کو ہمت نہ ہو۔ تو یہ ہے ان منافقوں کا کردار جو ہر زمانے میں رہا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، کہ اور یہاں پر دیکھیے کس قدر تاکیدیں ہیں۔ انا کا لفظ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، آگے من کے ساتھ لام لگا کر پھر اور تاکید کر دی، آگے لا یبطئن کے ساتھ دو لفظ لگا دیے، دو حرف لگا دیے، جس سے اور تاکیدیں ہوگی کہ بار بار ان تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان منافقوں کو پہچانو کہ جو تمہارے اصل دشمن ہیں، ہم العدو فاحذرہم،
اللہ ماتا ہے کہ اصل دشمن تمہارے یہ منافق ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اور بچ کے رہنے کا مقصد ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے، ان کے دین کے خلاف ان کے جو بھی معاملات ہیں، ان کو پہچانو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس انداز سے تم کو بغیرتی کا، بزدلی کا سبق دے کر تم کو جو ہے کافر کے مقابلے میں بٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ کافر جس طرح سے چاہے مارے کاٹے۔ اور یہی آج امت کا حال ہم کو نظر آتا ہے کہ جب اس طرح کے منافقوں کا غلبہ ہے، ممبر و محراب کے یہ وارث بن کے بیٹھے ہیں، تو آج امت کا حال جو ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حتیٰ کہ وہ غیرت جو کسی جانور کے اندر ہوتی ہے، آج وہ ایک مسلمان کے اندر وہ غیرت باقی نہ رہی کہ کم از کم کافر کے مقابلے میں کھڑا ہی ہو۔ کافر جو اس کو مارنے کاٹنے آ رہا ہے، کم از کم بھاگی جائے اس سے، کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے ہاتھ سے ہی اس کا مقابلہ کرے، نہیں بلکہ دل سے ہی، دل کے اندر بغیرتی، بزدلی پیدا کر کے اس حد تک پہنچا دیا کہ آگے سے کسی طرح کی سوچ فکر کرنے کی بھی جرت باقی نہ رہی کہ کافر کا مقابلہ کرنے کی سوچ بھی پیدا ہو۔ تو یہ ہے اصل ان منافقوں کا کردار جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی منافقوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، کہ تم میں ضرور یقیناً ایسے لوگ ہیں، اور تم میں یعنی تو اسلام کا نام لینے والے، مسلمان کہلانے والے، تمہارے جیسے پگڑیاں لباس پہننے والے، تمہارے جیسے قبے شبے پہننے والے، منکم کا لفظ یہ معنی دیتا ہے کہ وہ تمہارے اندر ہیں، وہ تمہارے آستین کے سانپ ہیں کہ جن سانپوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے وہ لوگ ہیں، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، کہ جو یقیناً ضرور خود بھی ہیلے بہانے کر کے اللہ کی راہ میں غلبے کے رستے سے بھاگتے دوڑتے، اس سے فرار ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی مختلف طرح کی سازشیں کر کے، مختلف طرح کے پروپیگنڈے کر کے جو ہے ان کو بھی پیچھے رکھنے کی، ان کو بھی بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا ایک عملی کردار بیان کیا۔ پہلے ایک عام قاعدہ کلیہ، عام ان کا معاملہ بیان کیا کہ کس انداز سے ان کی دین کے، اسلام سے دشمنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا کچھ عملی کردار بیان کیا کہ کس کس طرح سے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، بس اگر تمہیں کسی موقع پر کوئی شکست ہوگی، کوئی نقصان ہو گیا، دشمن کا غلبہ ہو گیا، اور کوئی آفت مصیبت آ پڑی، قال، تو یہ منافق کیا کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ جب میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، موجود نہ تھا۔ یعنی کسی مارکے میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، اور احد کا مارکہ ہم ابھی سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا جو نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اکثر و بیشتر زخمی ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے۔ اس پر منافقوں نے کس قدر بغلیں بجائیں، کیا ان کی خوشی کے انداز تھے کہ نہ کہ صرف خوش ہوئے، بلکہ مسلمانوں کی کیا ان کی تان بازیوں کے انداز تھے کہ ہماری بات مانتے تو نہ یہ مرتے، نہ زخم کھاتے، نہ اس طرح ان کے ساتھ ہوتا۔ یہ ہے ہر زمانے کے منافق کا انداز۔ یہاں بھی لازم آتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اگر تمہیں کوئی اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے، چلتے ہوئے کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی شکست ہو جاتی ہے، اور کوئی اس طرح کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، قال، تو یہ منافق کیا کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، کہ مجھ پر اللہ نے انعام کیا۔ دیکھیے جب دل دماغ پلٹے ہوتے ہیں، آدمی کو کس طرح جو اس کے نقصانات ہیں، اس کی بربادی کے جو راستہ ہے، اس کو اسی میں خیر نظر آتی ہے کہ جنگ و جہاد سے پیچھے رہ کر، اللہ کے غلبے کے دین کا کام چھوڑ کر، اپنی جان بچا کر، اپنے گھر میں رہ کر کیا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مار کا مار لیا، مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہوا، قد انعم اللہ علیہ، مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہوا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، کہ جن کو یہ نقصان پہنچا ہے، جن کے پر یہ آفت مصیبت آئی ہے، کچھ شکست ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید مجھے بھی یہ چیزیں آ جاتی، لیکن میں جو نہ ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ نہ نکلا، پیچھے رہ کر مجھ پر اللہ نے بڑا انعام کیا۔ یہ ہے کہ جب دل دماغ پلٹے ہوتے ہیں، فطریں جب الٹی ہوتی ہیں، جب فطرتیں الٹی ہوتی ہیں تو انسان کو کس طرح سے گمراہی ہدایت نظر آتی ہے، اللہ کے عذاب اس کو نعمتیں نظر آتی ہیں، نعم اللہ کے عذاب اس کو نعمتیں نظر آتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے توفیق چھین لیتا ہے اپنے دین کے کام کی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی وہ مار جو اللہ تعالیٰ کی کسی پر پڑتی ہے۔
اللہ ताला सूरह तौबा में ऐसे ही मुनाफिकों का जिक्र किया तो क्या फरमाया कि अल्लाह वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम, कि अल्लाह ताला ने इन बेईमानों का निकलना, अल्लाह की राह में निकलने का पसंद नहीं किया। अल्लाह चाहता नहीं था कि ये बेईमान अल्लाह की राह में निकलें। फसब्बतहुम, इनको बिठाए रखा। वक़ील क़उदू मअल क़ाइदीन, और कहा कि पीछे जो चूड़ियाँ पहन कर बैठती हैं तुम भी उनके साथ बैठो। तो मुनाफिक इसी में अपने आप को समझता है कि इसके ऊपर बड़ा अल्लाह का इनाम हो गया। हालांकि यही अल्लाह की सबसे बड़ी मार है जो किसी इंसान पर पड़ती हो, कि अल्लाह ताला उसको अपने दीन से महरूम कर दे, दीन के लिए काम से उसको रोक दे, उसको किसी नेकी हदायत के इस काम की तौफीक न दे। ये है सबसे बड़ी मार, सबसे बड़ी अल्लाह ताला का अज़ाब जो किसी इंसान पर पड़ सकता हो। और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला के किसी को तौफीक देता है अपनी राहों में निकलने की, और उस रास्ते पर निकल कर उस पर जो तकलीफ़ आती है, जो उस पर मुसीबत आती है, मायक़तऊन वादियन, हत्ता के जो सफ़र भी तय कर रहे होते हैं, वादियाँ भी जो तय कर रहे होते हैं, और जो भी उनके साथ को भूख प्यास है, कोई गर्मी सर्दी है, कुछ भी है, हर चीज़ पर उनका अजर सवाब लिखा जा रहा है। और अगर कोई मुसीबत और बढ़कर आ जाती है, कहीं कुफ्र का गलबा हो गया और ज़ख़म पहुँच गए, नुकसानात हो गए, तो उसी कदर इनामात भी अल्लाह के यहाँ और बड़े हो जाते हैं। हाँ, ये है एक मोमिन का अंदाज़ कि अल्लाह की राह में निकलने में, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देने में उसको इनाम नज़र आता है। और अगर कभी उसको निकलने का मौका ना लगे तो उसको हसरत अफसोस होता है। हम देखते हैं कि बदर में, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर की जंग के लिए निकलने का प्रोग्राम, मदीना से निकलते हुए जंग का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए आपके साथ जो सहाबा निकले बाकी पीछे रह गए, क्योंकि जंग का प्रोग्राम नहीं था। लेकिन आगे चलकर जब जंग का मामला पेश आया और अल्लाह ने मुसलमानों को अज़ीम शान फ़तह से नवाजा, और सिर्फ फ़तह नहीं बल्कि उनकी बख्शिश मग़फ़रत का जो ऐलान कर दिया, अब ये वो अज़ीम इनाम था, बख्शिश मग़फ़रत का इनाम, कि जिसको वो सहाबा जो पीछे रह गए थे जंग से, उनको बड़ी हसरत अफसोस हुई कि काश कि हम भी साथ होते, ताकि हम भी अल्लाह की तरफ से बख्शिश का इनाम हमको भी हासिल हो जाता। पता था कि जंग है, आगे मार्का है, और कुफर के बड़े बड़े सरदारों के साथ मार्का है, लेकिन ये है मुसलमान का हाल कि जब उसको अल्लाह की राह में कोई निकलने का मौका नहीं मिलता तो उसको अफसोस होता है। बल्कि सूरह तौबा में अल्लाह ने इसी तरह के लोगों का जिक्र किया है कि कोई जंगो जिहाद का मौका होता और कुछ गरीब सहाबा के जो अपने आप को जंग के लिए तैयार ना कर सकते, यानी ना सवारी उनके पास है, ना कोई असला ले सकते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप के पास ऐसे इतने वसाइल ना होते कि उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर सकते, और फिर आप उनको वापस लौटा देते। अल्लाह क्या फरमाता है, तवल्लव अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, अल्लाह फरमाता है कि इस अंदाज से घरों को लौटते कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते, वो ज़ारो क़तार रो रहे होते। किस बात पर? कि वो अल्लाह की राह से पीछे रह गए, महरूम रह गए, अल्लाह की राह में निकलने से, जिहाद से महरूम रह गए। ये है एक मोमिन का हाल। ये लेकिन मुनाफिक का हाल आप जिस तरह पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहता है, जब उसको जंगो जिहाद से पीछे रह जाता है, कुर्बानियाँ देने से उसकी जान बच जाती है, जी चुरा लेता है, तो क्या कहता है, क़द अनअमल्लाहु अलैया, कि मुझ पर अल्लाह ने बड़ा इनाम किया है, इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा, कि जब मैं इन नुकसान पाने वाले और जंग में जाकर जो कत्ल होने वाले या ज़ख्म पाने वाले हैं इनके साथ न था, पीछे रहकर मेरा बड़ा बचाव हो गया और बड़ी बचत होगी, और बड़ा मुझ पर बड़ा अल्लाह का इनाम हुआ। और उसके मुकाबले में वलइन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह, और जब तुम्हें कभी अल्लाह का फजल व करम मिलता है, यानी फ़तह हासिल हो जाती है, माल गनीमत मिलते हैं, और को अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिलते हैं, लयक़ूलन्ना, तो ज़रूर कहेगा ये मुनाफ़िक़, कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहुम मवद्दा, अल्लाह ने पहले उसकी बात करने का अंदाज़ बयान किया, बात बाद में जिक्र की, उसकी बात का अंदाज़ क्या है, अल्लाह ने पहले वो अंदाज़ बयान किया कि उसकी बात का अंदाज़ क्या होता है, कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहुम मवद्दा, कि जैसे कि इसके और तुम्हारे दरमियान किसी तरह की आपस की कोई दोस्ती मोहब्बत ना हो। और ये इसलिए फरमाया क्योंकि असल मुनाफिक मुसलमानों के साथ उठता बैठता है, दोस्तियों के दम भरता है, मोहब्बतों के दावे करता है, तो
اب یہ منافق جو بڑا دوست بن کے بیٹھا ہوا تھا پہلے اور بڑا جو ہے ساتھ رہتے اس طرح سے تھا، اب جب جنگ سے پیچھے رہ گیا اور اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کو نصرت دے دی، کو مال غنیمت حاصل ہو گیا، اب یہ بے ایمان پیچھے تھا، جنگ میں نہ جا سکا، اور اسلام کا جو قانون ہے جنگ و جہاد کے حوالے سے، مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انہی کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو مارکے میں شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ مارکے میں نہیں تھا، پیچھے بیٹھا رہا، جان بچا لی، جی چرا لیا، اگر تو نقصان ہوا مسلمانوں کا تو پھر تو بغلے بجائیں خوش ہو گیا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی اللہ کی طرف سے انعام مال غنیمت مل گئے، پھر اس بیچارے کی اس کے اوپر موت پڑتی ہے، اس کو پھر افسوس آتا ہے، حسرت افسوس اس پر پڑتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی، کیا کہتا ہے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا مارکے میں، فافوز فوزا عظیما۔ دیکھیے مادہ پرستی، دنیا پرستی کا حال کیا ہے کہ صرف دنیا کا مال غنیمت مل جانا اس چیز کو کیا کہتا ہے، فافوز فوزا عظیما، میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ حقیقت میں ان آیتوں کے اندر اللہ نے مادہ پرستوں کا، منافقوں کے، ان کے دلوں کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کس قدر دنیا دار لوگ ہیں، کس قدر مادہ پرست لوگ ہیں، کہ اگر کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی فائدہ مل جاتا ہے اور وہ فائدہ اس منافق کو حاصل نہ ہوا، اس پر اس کی حسرت افسوس، اور کہتا کہ کاش کہ میں بھی ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بہت بڑی یہ کامیابی مل جاتی۔ کامیابی بہت بڑی کیا ملتی؟ کوئی گھوڑا اونٹ مل جاتا مال غنیمت سے، اور کوئی چیز مل جاتی، ہاں اسی دنیا کی معمولی سی چیز کو بہت بڑی کامیابی سمجھے بیٹھا ہے۔ اور حقیقت میں بات کسی ایک دو افراد کی نہیں ہے، آج اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ حال، کافروں کی بات ہم نہیں کر رہے، ان کی بات کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ حال کہ اس قدر مادہ پرستی، اس قدر دنیا داری، اور اس قدر دنیا دل دماغ میں رچی بسی ہوئی، بس اسی کو حاصل کر لینا ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور آج یہ کامیابی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ کوئی کسی بھی میدان میں، کوئی تاجر، کوئی کاروبار کرنے والا، کوئی بزنس مین اپنے کاروبار میں اچھا نام پیدا کر گیا، اچھا مال کما لیا، تو بڑی شہرت، بہت کامیاب تاجر ہے، بہت یعنی اس کی شہرت ہوتی ہے، اور بلکہ لوگ اس کے تجربات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں آ کر کہ ہمیں بھی کچھ اپنے تجربات سے کو مستفید کریے، ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ اس لیے ان کی نظروں میں سب سے بڑا دنیا کا کامیاب یہ شخص ہے کہ جس سے بڑا مال کما لیا ہے۔ کسی اور میدان فیلڈ میں آدمی کسی بھی دنیا کے کام میں کوئی نام پیدا کر لیتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، کوئی مال و دولت اس کو مل جاتے ہیں، تو لوگ پھر اس کو خاص طور پر اسٹیجوں پر کھڑا کرتے ہیں کہ تاکہ اپنے تجربات سے لوگوں کو بتائے کہ میں اس مال و دولت تک، اس شہرت تک کیسے پہنچا ہوں۔ یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے دنیا داری۔ تو یہاں پر بھی اللہ ان منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ منافق کیا کہتا ہے، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ میں یہ مال غنیمت میں سے کچھ مجھے حصہ اگر مل جاتا تو بہت بڑی کامیابی مجھے حاصل ہو جاتی۔ یہ ہے حقیقت میں منافقت کا انداز، اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ منافقت صفات ہیں، منافقت کچھ اعمال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل دماغ کے معاملات ہیں کہ جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو جس کے دل میں دنیا اس انداز سے رچی بسی ہو، دین سے فرار ہونے کے راستے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈنا، وہاں پر جی چرانا، اور نہ کہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنا، ان کی ہمتیں بھی پست کرنا، ان کو بھی بزدل بنانا، اور اگر کہیں نقصان ہو جائے تو وہاں پر بغلے بجانا کہ میں اچھا ہوا ساتھ نہ تھا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر حسرت افسوس ہو جانا کہ کاش کہ میں بھی ساتھ ہوتا، مجھے بھی یہ مال مل جاتا۔ ہاں یہ ہے منافقت، یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے دنیا داری، کہ جس کے دل میں اس انداز سے دنیا پرستی چھا جائے، ہاں پھر اس کو ہدایت کم ہی ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل ملتا ہے، کوئی مال غنیمت کو فتح نصرت مل جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہتا ہے کہ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، یا لیتنی کنت معہم، کہتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، یعنی مار کے لڑنے والوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما،
پس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اور اس لیے منافقین کبھی کبھی جنگوں میں نکلتے بھی تھے آپ کے ساتھ، اور نکلنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ہاں، نکلتے اس وقت تھے جب ان کو دیکھتے تھے کہ ابھی کچھ یہاں سے مار کا قریب کا ہے، سفر لمبا نہیں ہے، دشمن کوئی کمزور ہے، اتنا طاقتور نہیں ہے، اور پہلے سے وہاں پر فتح پانے کی یقین ہوتا تھا، وہاں پر منافق بھاگے چلے جاتے تھے۔ اور جہاں پر منافقوں کو یہ نظر آتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور دشمن کوئی طاقتور ہے اور وہاں پر فتح غلبہ پانے کے امکانات کم ہیں، ہاں وہاں پر منافقوں کو موت پڑتی تھی، وہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ کر پیچھے رہنے کی کوششوں میں ہوتے تھے۔ اور یہ تاریخ پڑھنے والا، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ جو بیان کیا، ان کے حالات وہ سامنے نظر آتے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اپنے مفادات کا بندہ ہے۔ ہاں، منافق وہیں پر مرتا ہے جہاں پر اس کا مفاد ہو، اور مفاد دنیا کا مفاد، آخرت کا نہیں۔ دنیا کا اس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر منافق بھاگا چلا جاتا ہے، وہاں پر دوڑا آتا ہے، اور جہاں پر اس کو کوئی دین کے لحاظ سے کوئی نقصان نظر آتا ہے، نقصان سے مراد کوئی تکلیف ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہاں پر دیکھو منافقوں کی کیسے پھر ان کے منہ پھرتے ہیں اور کس انداز سے منہ موڑ کر چلتے ہیں۔ تو یہ ہے منافق کی پہچان۔ تو اللہ نے منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے دین پر، اپنے راہ پر چلنے والے دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ وہ کیا فرمایا؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ ہم منافقوں کا حال تو یہ ہے کہ آخرت بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں، آخرت کو چھوڑا ہوا ہے، نظر انداز کیا، بھلایا ہوا ہے، اور صرف دنیا کے مفادات ان کو اسی کی تمنا ہے، اسی کی طمع لالچ ہے۔ لیکن جو سچا مومن ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرتا ہے، فَلْيُقَاتِلْ، پس پھر جنگ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور کیونکہ جہاد ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کے دین کے، اللہ کے کلمے کے سربلندی کے لیے ہو، جس میں کوئی نہ مال غنیمت، نہ کوئی دنیا کے اور اغراض و مقاصد، کوئی ایسی چیز مقصود نہ ہو۔ تو جو جہاں پر صرف اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید، اس کی سربلندی کا مقصد ہو، یہ ہے جو ہے اللہ کی راہ میں ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی لڑتا ہے اپنی بہادری دکھانے کے لیے، دوسرا آدمی لڑتا ہے اپنی قوم قبیلے کی خاطر، اور تیسرا آدمی لڑتا ہے کو مال غنیمت پانے کے لیے، تو کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو صرف اس لیے لڑتا ہے کہ تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ، توحید کا کلمہ اونچا ہو۔ اللہ کے کلمے سے مراد کو شرک کے کام نہیں ہے، اللہ کے کلمے سے مراد اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمے سے مراد اپنے خود ساختہ من گھڑت بنائے ہوئے دین نہیں ہے کہ جو ہمارے بدعتیوں کے انداز ہیں، بلکہ اللہ کے کلمے سے مراد وہ دین ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن و سنت میں نازل کیا ہے۔ تو جو اس مقصد کے لیے لڑتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ یہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جنگ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یشرون جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ ان سچے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو اور کفر دبے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ، پس جنگ کرنا چاہیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے سجے بجے گھر، ان کے کاروبار، بزنس، دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے راحت و آرام، سبھی ہر چیز قربان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے، جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی بیچ ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ بڑے بڑے اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ نہیں کہ صرف اس راستے میں وہی نکلتے ہیں جو بڑے غریب فقیر ہوتے ہیں، کہ جن کو گھر میں کھانے کو نہیں ملتا وہ نکلتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، ان کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں، کہ اللہ نے ان کو دنیا بھی بڑی دی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں۔
جو دنیا کی زندگی کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ساری ان چیزوں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں، کس کے لیے؟ آخرت کے بدلے میں، تاکہ آخرت جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور واقعی ہی حقیقت میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ دنیا کا مال و متاع جو تم ملا ہے آخرت کے بدلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا، بہت بیکار، بہت ہیچ، اور بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں جو دنیا میں جو کچھ ملا ہے۔ تو اس میں کہ دنیا کی زندگی کو، اس کی لذتوں کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اپنے مال بھی، کہ تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی ابدی زندگی مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں مل جائیں۔ ہاں، تو یہ ہیں کہ جو اصل ایمان والے ہیں، کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ اس کا یہ معنی جو عام مفسرین نے کیا ہے کہ جنگ کریں وہ لوگ، اللہ کی راہ میں جنگ کریں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ پس قتال کرے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے کہ جو یشرون، جو خریدتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ عربی میں شرا یشری کا لفظ جو ہے، یا یشتری کا لفظ خریدنے بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں کہ جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، کون؟ جن کا سابقہ آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ان منافقوں سے لڑے، ان کافروں سے لڑے، کہ جو کافر دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، تو اللہ کی راہ میں ان کافروں منافقوں کے ساتھ لڑا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی راہ میں جنگ کرنے کا اجر بیان کیا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، فیقتل، پس وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے، او یغلب، یا وہ خود غالب آ کے فتح نصرت پا لیتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ ماتا ہے کہ ہم ان قریب اس کو دیں گے بہت بڑا اجر، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں۔ اور پھر سے یہاں پر شرط فی سبیل اللہ کی، اور یہ جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے قرآن کریم میں ہر جگہ پر جہاں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے وہاں پر فی سبیل اللہ کی شرط رکھی گئی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اللہ کا کلمہ، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو یہ دنگا فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اور جس طرح دنیا میں یہ جہاد نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا بجائے اجر ملنے کے، بجائے جنتیں ملنے کے، بلکہ یہ سب سے پہلا بدبخت ہوگا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے اگرچہ ہر عبادت کے اندر، ہر نیکی کے کام میں اللہ کی رضا لازمی شرط ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، لیکن چونکہ جنگ و جہاد کا کام، اس میں ریاکاری، دکھلاوے، دنیا کے بہت بڑے اغراض مقاصد آ جاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی اس کا جہاد کا ذکر کیا وہاں پر ساتھ فی سبیل اللہ کی شرط رکھی کہ اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے کلمے کے سربلندی کے لیے ہو، نہ کسی اور غرض مقصد کے لیے۔ تو میں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتل، پس وہ قتل کر دیا جائے، یعنی شہادت پا جائے، اور یغلب، یا وہ خود غالب آ جائے، یعنی فتح پا لے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ ماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اور اس اجر کا قرآن کریم میں جس طرح یہاں پر بیان ہوا، اور بھی سورۃ توبہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے مومنو مسلمانوں ان کافروں سے، منافقوں سے کہہ دو، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم ہم سے انتظار کرتے ہو سوائے دو میں سے ایک اچھائی کا؟ اور دو میں سے ایک اچھائی کیا ہے؟ یا فتح ہے، نصرت ہے، یا شہادت ہے، یا غلبہ ہے، یا شہادت ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو، کہ جس طرح کہ اللہ کا وعدہ ہے غلبہ دینے کا، اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے غلبہ یہ بھی ہے کہ اس کو شہادتوں سے نواز کر اس کو عظیم مقامات عطا کر دے، یہ بھی مسلمان مومن کے لیے غلبہ ہے، اگرچہ وہ دنیا کا ظاہری غلبہ تو پہلا ہے کہ جس میں فتح نصرت حاصل ہو۔ تو اللہ ماتا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم ہم سے انتظار کرتے ہو مگر دو میں سے ایک اچھائی کا؟ اور دو میں سے ایک اچھائی، یہ دونوں اچھائیاں ہی ہیں، یہ فتح نصرت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ کی راہ میں اگر شہادت مل جاتی ہے تو وہ بھی نعمت ہے، تو جو بھی مل جائے وہ دونوں ہی اچھائیاں ہیں۔ تو اگر فتح نصرت پا کر اے کافرو تم پر غالب آ گئے تب بھی اللہ کا انعام ہے،
اگر تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے ہمیں شہید کر دیا تو یہ اس سے بڑھ کر انعام ہے۔ اور اس لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں، فرماتے ہیں تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلتا ہے ضمانت دیتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں نکلنے والا کون ہے۔ مراد کیا ہے کہ کون کس نیت سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے۔ اور نکلنے والے کا مقصد کیا ہو، مقصد اس کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کرنا، اللہ کے وعدے کے سچ مانتے ہوئے نکلتا ہے، اور اس کا مقصد نہیں ہے، اللہ اس کو ضمانت دیتا ہے۔ تضمن اللہ، اللہ اس کو ضمانت دیتا ہے، اور ضمانت کا لفظ ہم سمجھتے ہیں گارنٹی دیتا ہے۔ کس بات کی گارنٹی دیتا ہے؟ کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کرے، اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کو مال غنیمت فتح نصرت کے ساتھ اس کو گھر لوٹائے۔ تو یہ وہ اللہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دو میں سے ایک اجر ان کے لیے تیار ہے، یا تو دنیا کے اندر ہی غلبہ فتح عطا کر کے مال غنیمت اور اس سے نصرت عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کا اجر ان کے لیے پھر بھی محفوظ ہے، وہ باقی ہے۔ اور یا پھر اگر شہادت بھی پا گیا تب بھی جنتوں کے رستے اس کے لیے اور آسان ہو جاتے ہیں۔ ابھی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے ہی جنت میں اس کی منزلت، اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جو اسی رستے پر چل کر ملتا ہے، کسی اور جگہ پر نہیں ملتا۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے ضرور وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی پیچھے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پیچھے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس اگر تمہیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، قَالَ، تو کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہ یقیناً مجھ پر اللہ نے بڑا انعام کیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ جب میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، موجود نہ تھا، جو ان کو نقصان جہاں پہنچا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو کوئی اللہ کا فضل یعنی انعام ملتا ہے، فتح نصرت حاصل ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہتا ہے یہ منافق، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو۔ یا لیتنی، کہتا ہے کہ کاش کہ میں كنت معهم، ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یعنی جو مال اس کو مل جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جنگ کریں اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، فیقتل، پس وہ قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، شہادت پا لے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ہم دیتے ہیں اس کو بہت بڑا اجر۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔